بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امام کعبہ نے بتایا، صبح کے وقت یہ لفظ پڑھ لو، دنیا بھر کی تمام نعمت، دولت، شہرت تمہارے پاؤں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل سے کائنات کو روزی دیتا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ اپنی جو بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، حسرتیں ہیں، پوری کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، خواہ وہ گھریلو ہے، باہر کی ہے، کوئی بھی ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہے، پرانی سے پرانی بیماری اس عمل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کوئی بھی خواہش پوری کر سکتے ہیں، کوئی بھی مقصد پورا کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے ختم کر سکتے ہیں۔ رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کریں، کاروبار میں، رزق میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار، آس پاس والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دولت کا بہت ہی نایاب، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل سے بہت سے لوگوں نے فائدہ لیا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو ایک دفعہ لازمی کریں، یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ عمل کا طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو جو بھی حاجات ہیں پوری ہوں گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بس جس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، یا اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مفید رہے گا اگر فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جائے۔ عمل کا طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ خواہشات جو آپ کو خواہشات لگتی ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ حسرتیں جو اب تک آپ کو حسرت ہی لگ رہی تھیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، طریقہ کیا ہے، غور سے سمجھ لینا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پورا کام میں آئے گا۔ عمل کا طریقہ غور سے سمجھ لینا ہے۔ میری بہنیں، بھائی، کوئی بھی یہ عمل کرنا چاہ رہا ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے، یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پورا اثر دکھائے گا۔ طریقہ اب سمجھانے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ موجود ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا فائدہ دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد کا عمل ہے، صبح اٹھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ آپ چاہے خود کے لیے کر رہے ہیں، چاہے اپنے کسی عزیز کے لیے کر رہے ہیں، میری بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں،
اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بڑوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ بیٹھ کے اگر یہ عمل کر لیں گے تو یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ لیں گے۔ عمل کا طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد چاہے تو مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر لیں، چاہے گھر آ کے یہ عمل کر لیں۔ باوضو یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد چاہے تو عمل کر لیں، چاہے تو نماز کے بعد مسجد سے گھر آ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو آسان لگے یہ عمل کر لیں۔ عمل کا طریقہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اگر ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ چلا لیں، پھر دوبارہ چلا لیں، پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری رہنمائی کروں گا۔ پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کو دل میں رکھنا ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے، آپ کو آتا ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے یہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ عمل وظیفہ غور سے سمجھنا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 101 مرتبہ چاہے تو تسبیح پاس رکھ لیں، چاہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس عمل کو کر لیں، جس طرح سے آپ کو آسان لگے۔ 101 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وظیفہ ہے، چاہے تو انگلیوں پہ کر لیں، چاہے تو تسبیح پاس رکھ لیں، جس طرح سے بھی آپ کو آسان لگے یہ عمل آپ کریں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 101 مرتبہ آپ نے آرام آرام سے دل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ 101 مرتبہ آرام آرام سے دل سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دوسری دفعہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیسری دفعہ۔ بالکل اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد عمل پورا ہو جانے کے بعد 3 دفعہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 5 منٹ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، کم از کم 5 منٹ اس ذکر کو آپ نے لازمی کرتے رہنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 5 منٹ عمل کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ خاموش بالکل بیٹھ جانا ہے، خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اس کے بعد چاہے تو سجدہ میں دعا کریں، چاہے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ نہیں تو کم از کم یہ 3 دن عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، 3 دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے 3 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پورا ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے
اس میرے اکاؤنٹ پہ، اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی وظائف عملیات بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پوری پوری اجازت ہے۔ عمل کو اگر سمجھتے ہوئے کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے التجا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، عملیات کو، وظائف کو جو آپ کے لیے اس چینل پہ بتائے گئے ہیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی پوری ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے ان عملیات کی بدولت آپ کی جو بھی خواہشات ہیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگ دستی ہیں، اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ اللہ حافظ۔